اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کیا تھے۔ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ مشرقی پاکستان وفاق پاکستان کا دایاں بازو تھا، جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کا پودا 1906 میں لگایا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں عمل میں آیا اور مسلم زعما نے انگریزوں اور ہندوؤں کی تنگ نظری سے نجات کا راستہ اختیار کیا۔ یہ بازو اندرونی و بیرونی ریشہ دوانیوں کے سبب 1971 میں ہم سے کٹ گیا، پاکستان دو لخت ہو گیا۔ ذیل میں اس کے بعد اسباب کیا تھے جی؟ سقوط ڈھاکہ اسے کہا جاتا ہے عرف عام میں، اور اس پہ متعدد کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ یہاں پہ اس کے حوالے سے مختصر سے بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا کہ قومی قیادت کا فقدان۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جو ایک محب وطن لیڈر تھے، ان کا پاکستان میں فقدان ہو گیا، کمی ہوگی، کمی دیکھنے میں نظر آئی، لوگوں کو نفسا نفسی پڑ گئی۔ ہر جو بھی اس کے بعد قائد اعظم کے بعد لیڈر آئے، سب تو نہیں لیکن چند ایک تھے جنہیں اقتدار سے لگاؤ تھا، ملک سے اتنا زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ تو اس طرح عوام میں بھی بے چینی پھیلتی گئی، تو لوگوں میں اقتدار حاصل کرنے کی جنگ شروع رہی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ 1954 کے مشرقی پاکستان میں انتخابات جو ہوئے، اس میں بری طرح شکست ہوئی، جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنی۔ سب اس کا جو آغاز ہوا وہ 1954 سے ہوا۔ مسلم لیگ یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ ہارتی ہوئی نظر آئی۔ پھر اقتصادی بدحالی۔ مشرقی پاکستان ہمیشہ سے اقتصادی طور پر بدحالی کا شکار رہا۔ یہ ایک پسماندہ علاقہ تھا، تقسیم ہند سے بھی پہلے، اور یہاں کا جو زیادہ تر حصہ تھا وہ صنعت کار اور ہندو زمیندار تھا۔ اب بھی ہندو جو ہیں وہ مشرقی پاکستان کی معیشت پر چھائے ہوئے ہیں۔ کثیر آبادی پر مشتمل یہ صوبہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات کی وجہ سے اتنی جلدی صنعت کاری کے اثرات حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور پوری کوششوں کے باوجود بھی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ رہا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہو گیا، تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نمودار۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ بچے مسلمان پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھانے والے کیا ہیں جی؟ ہندو اساتذہ ہیں۔ اب ہندو تعلیم کے میدان میں آئے کہ کیوں آئے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ فتویٰ لگا دیا گیا کہ جو مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرے گا وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ آنے والی ہماری جو نسلیں تھیں وہ ہندو اساتذہ کے رحم و کرم پر آ گئیں۔ اب ایک ٹیچر نان مسلم ہو اور وہ مسلمانوں کو پڑھا رہا ہو تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ تھوڑا بہت وہ اپنے فقہ کو، اپنے مذہب کو پروموٹ ضرور کرے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا، پڑھنے والے بچے جو تھے وہ مسلمان تھے، پڑھانے والے جو اساتذہ کرام تھے وہ ہندو تھے، اور انہوں نے منفی کردار ادا کیا، بچوں کو مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر بنگالی زبان ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ 1956 میں اور 1962 میں لکھا گیا دونوں آئین میں کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ بنگالی اور اردو دونوں ہوں گی، لیکن اس پہ بھی کچھ بنگالیوں کی طرف سے اور مغربی پاکستان کی طرف سے اتفاق نہ ہو سکا۔ بہرحال یہ معاملہ بھی ہماری تقسیم کا باعث بنا۔ پھر صوبائی تعصبات۔ ایک صوبے والے اپنے آپ کو برتری حاصل کرتے تھے، سمجھتے تھے، برتر سمجھتے تھے دوسرے صوبوں کی بنسبت۔ جب بنگالیوں کے ساتھ مقابلہ آتا تھا تو وہ اور زیادہ ایک دوسرے کو برتر سمجھنے لگتے تھے۔
یہ وہ تعصبات تھے، یہ وہ جھگڑے تھے جس کا دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ہے جی سیاستدانوں کی علاقائی سیاست۔ ہر سیاسی اپنے علاقائی سیاست میں محو تھا، ملک کی سیاست کی اسے خبر تک ہی نہیں تھی، جبکہ ادھر سے انڈیا نے مشرقی پاکستان میں اپنے قدم جو ہے وہ مضبوط کر لیے تھے، جما لیے تھے۔ ایوبی آمرانہ دور، عوام ان کے دور سے تنگ تھی، 10 سالہ دور، ان کا دور کافی طول پکڑ چکا تھا اور عوام میں ملکی مسائل کی طرف دلچسپی دینے کی طرف کوئی شغف ہی نہ رہا۔ پھر شیخ مجیب الرحمن کا 6 نکاتی فارمولہ، اس کا سبب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستیں بنا دیا جائے اور نیم وفاق قائم کر دیا جائے۔ اب مجیب الرحمن نے معاشی بدحالی سے پسے ہوئے عوام کو اس حد تک مسحور کر لیا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تم خوشحال نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی خود ساختہ صوبائی خود مختاری کے ڈرامے میں کامیاب ہو گیا۔ عوام کے دلوں میں یہ بات اس نے بخوبی پہنچا دی کہ اگر مغربی پاکستان کے ساتھ آپ لوگ ہیں تو آپ پھر ترقی نہیں کر سکتے۔ پھر بھٹو مجیب اختلافات، الیکشنز ہوئے، بھٹو کو کم سیٹیں ملی، مجیب الرحمن بھاری اکثریت سے جیتے۔ طے یہ ہوا تھا کہ جس کی اکثریت زیادہ ہوگی وہ حکومت سازی کرے گا، مگر بھٹو کے اختلافات بڑھتے گئے۔ مجیب الرحمن زیادہ سیٹوں کے باوجود بھی مرکز میں اپنی حکومت قائم نہ کر سکے۔ فوجی کارروائی 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمن نے اعلان بغاوت کر دیا، مگر شے تھی اس کو بھارت کی۔ بنگلہ دیش کے جھنڈے تک لہرا دیے گئے اور مغربی پاکستان کے باشندوں اور بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے پیش نظر فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ میجر جنرل یعقوب علی خان نے فوجی کارروائی سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اور ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا۔ ٹکا خان نے سنگین کارروائی کا ارتکاب کیا اور اس کارروائی نے مغربی پاکستان کے خلاف مزید رد عمل پیدا کیا اور مرکزی حکومت عوامی حمایت سے اور زیادہ محروم ہو گئی۔ پھر گنگا طیارے کا اغوا کا معاملہ، انڈیا نے دیکھا کہ اس طرح پاکستان ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا تو ان کے ایک پائلٹ نے طیارہ اڑایا انڈیا سے اور لاہور ایئرپورٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا اور میڈیا دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ پاکستان نے ہمارا طیارہ ہائی جیک کر لیا، اغوا کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ہی بھارت نے کیا کیا کہ اپنی جو سرحد تھی وہ پاکستان کے لیے فضائی سرحد جو تھی اس کا راستہ معطل کر دیا، بند کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کو برما کے راستے سے رسائی حاصل ہوئی، لیکن یہ ایک لمبا راستہ تھا۔ اتنے میں بھارت کی جو فوج تھی وہ اپنے قدم مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمن کی ملی بھگت کے ساتھ جما چکی تھی۔ پھر ہے جی علاقائی جماعتوں کی کامیابی، ایک ہوتی ہے ملکی جماعت، ایک ہوتی ہے علاقائی جماعتیں۔ اس وقت کی علاقائی جماعتوں کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ملکی جماعت نہ بن سکیں۔ ہنگ پارلیمنٹ بنی تو اس کا بھی نقصان ہوا۔ بھارت کی فوجی مداخلت، بھارت نے بڑا زور لگایا، اپنی پوری طاقت لگا کے مشرقی پاکستان میں اپنی فوج داخل کی، جس کا نقصان ہمیں 2 لاکھ ہونے میں تک ملا۔ بڑی طاقتوں کے ساتھ سے صرف یہ بھارت نہیں، ان کے ساتھ روس اور دوسرے بھی ممالک تھے جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان 2 حصوں میں بٹ جائے۔